دیور کے کمرے سے کسی لڑکی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب میں اس کے کمرے کے قریب گئی تو جب دیکھا میری روح نکل گئی، وہ تو کسی لڑکی کے ساتھ۔ میرا نام ندا ہے، میری عمر 23 سال ہے، شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، شوہر سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں ملازم ہیں، مہینے میں ایک بار بھی گھر آ جائیں تو شکر ادا کرتی ہوں میں۔ فون پر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ الفاظ جو دل کو تسلی دیتے ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہو پاتی۔ میرا دل اکثر اداس رہتا، سارا دن گھر کے کاموں اور ساس سسر کی خدمت میں گزرتا، مگر رات کو جب سب اپنے کمروں میں چلے جاتے تو تنہائی میرا دامن تھام لیتی۔ انہی تنہائیوں میں کبھی دیور زین کی باتیں دل کو ہلکا کر دیتی۔ زین عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، پڑھا لکھا، خوش مزاج، ہنسانے والا۔ شروع میں اسے بالکل چھوٹا سمجھتی تھی، جیسے بھائی ہوتا ہے، مگر وقت گزرتا گیا اور زین کی باتیں کچھ بدلنے لگیں۔ اب وہ ہر رات مجھ سے دیر تک باتیں کرنے لگتا، کبھی ہنسی مذاق میں، کبھی دن کے واقعات، کبھی چھوٹی چھوٹی تعریفیں۔ بھابھی، آپ کے ہاتھ کی چائے کا ذائقہ لاجواب ہے، آپ سے بات کروں تو دل ہلکا لگتا ہے۔ میں مسکرا کر کہہ دیتی، چلو زین اب سو جاؤ، کل کالج نہیں جانا کیا؟ لیکن اندر کہیں ایک احساس جاگنے لگا تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ سب کچھ زیادہ ہو رہا ہے، مگر زین کی معصوم باتیں اور میرا تنہا دل، شاید دونوں کو ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ دن گزرتے گئے اور زین کا انداز بدلنے لگا۔ وہ کبھی کبھار مجھے گلاب کا پھول لا دیتا، کبھی موبائل پر خوش اخلاقی کے میسج بھیج دیتا۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتی، زین ایسی باتیں اچھی نہیں ہوتی، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ وہ ہنس کر کہتا، ارے بھابھی، بس محبت بھرا مذاق ہے، آپ بھی دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ میں خاموش ہو جاتی، لیکن دل کے اندر ایک بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن زین نے بتایا، کالج میں ڈرامہ کمپٹیشن ہونے والا ہے، میں اور میرا دوست حسن میری دلہن کے کردار میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، واہ، اب تم ہیرو بنو گے؟ وہ ہنس پڑا، جی بھابھی، اور دلہن بھی بہت حسین ہے۔ میں نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر دل میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی، نہ جانے کیوں۔ اس رات زین حسب معمول میرے کمرے کے دروازے پر آیا، بھابھی چائے بنائیں گی؟ آج ذرا موڈ خراب ہے۔ میں نے ہاں کر دی۔ چائے بنا کر جب میں نے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اندر اندھیرا تھا، مگر ہلکی روشنی میں نے ایک منظر دیکھا۔ ایک لڑکی دلہن کے جوڑے میں بیٹھی تھی، چمکتے زیورات، گھونگھٹ اور مہندی سے سجی ہتھیلیاں۔ میرے قدم رک گئے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا اور جو دیکھا وہ میری روح تک ہلا گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، زین کا دوست حسن تھا۔ جی ہاں، حسن۔ مردوں کے کپڑوں کی جگہ وہ مکمل دلہن کے روپ میں بیٹھا تھا۔ زین اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، مسکرا رہا تھا اور بول رہا تھا، دیکھ حسن، کل کالج میں سب حیران رہ جائیں گے، ہم یہ ایکٹنگ ایسے کریں گے کہ سب یقین کر لیں گے کہ ہم سچ میں میاں بیوی ہیں۔ میں پتھر کی طرح دروازے کے پیچھے کھڑی رہ گئی، میرے ہاتھوں سے چائے کا کپ گر گیا۔ زین چونک کر پیچھے مڑا، بھابھی، اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، آپ یہاں؟ میں کچھ بول ہی نہ سکی، دل میں جیسے آگ لگ گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں بس اتنا کہہ سکی، زین یہ کیا ہے؟ وہ بھکلا گیا، بھابھی پلیز، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ تو بس ایک پریکٹس تھی، کل کالج میں ڈرامہ ہے۔ میں نے تھوڑا کانپتے ہوئے کہا، رات کے 12 بجے یہ پریکٹس؟ زین سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ میں پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی، دل میں خوف، غصہ اور عجیب سا دکھ تھا۔ جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں، کبھی کبھی وہی ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ اگلے دن میں نے سارا دن خاموشی میں گزار دیا۔ ساس نے پوچھا، بیٹی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ زین بھی نظریں چراتا رہا، شاید شرمندہ تھا، شاید خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا۔ رات کو میں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا، یا اللہ، مجھے اس گھر میں صبر دے اور میری نظر میں پاکیزگی رکھ، میں انسان ہوں، کمزور نہیں بننا چاہتی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا، اب کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی، نہ کسی کی مسکراہٹ میں، نہ کسی کی دل لگی میں۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ وہ ہوتا ہے جو بھروسے کے پردے کے پیچھے دیا جاتا ہے۔ رات کے اس واقعے کے بعد زین مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ اب وہ نہ مجھ سے بات کرتا، نہ ہنستا، نہ کسی بات پر تبصرہ کرتا۔
گھر کے ماحول میں خاموشی کی ایک لکیر کھینچی گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی سب نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ دل میں ایک بوجھ سا بیٹھ گیا تھا۔ میرے شوہر سے میری بات ہوئی۔ میں نے فون پر بہت بار چاہا کہ دل ہلکا کر لوں، مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں نے بس اتنا کہا، آپ کب آئیں گے؟ انہوں نے حسب معمول کہا، ندا کام بہت ہے، اس مہینے مشکل ہے، اگلے مہینے آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے موبائل بند کیا اور آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر دیے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے تو اسے کسی کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا اب کوئی کندھا نہیں ڈھونڈوں گی، صرف رب سے مدد مانگوں گی۔ زین اب کالج کے بہانے گھر دیر سے آتا، کبھی کبھی حسن بھی گھر آ جاتا، مگر اب میں دونوں سے فاصلہ رکھتی۔ ایک دن میری ساس نے کہا، بیٹی زین آج کل بہت بدل گیا ہے، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگاتا، تم بہن کی طرح سمجھاؤ اسے، کہیں غلط راستے پر نہ چلا جائے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کاش وہ جانتی کہ وہ پہلے ہی ایک راہ پر ہے جو تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ میں خاموش رہی، مگر اس رات ایک نیا راز میرے سامنے کھل گیا۔ اس رات زین اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ 12 بج چکے تھے۔ میں برآمدے میں کھڑی تھی۔ سناٹے میں گلی کے کونے سے ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس سمت بڑھ گئے۔ میں نے دروازے کے پردے سے جھانکا۔ زین اور حسن ایک پرانی گاڑی کے قریب بیٹھے تھے۔ زین کہہ رہا تھا، کالج والے ڈرامے کی تو بس بات تھی، اصل زندگی میں جو ہمیں سکون ملتا ہے وہ کسی کو کیا پتا۔ حسن نے کہکا لگایا، لوگ سمجھتے ہیں ہم مزاق کرتے ہیں، مگر یہ تو زندگی کا اصل چہرہ ہے۔ میرے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں جیسے پتھر بن گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ حقیقت میں ایک کھیل نہیں بلکہ گناہ کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے؟ میرے جسم میں کب کبھی دوڑ گئی۔ میں فوراً واپس کمرے میں آ گئی اور ساری رات جاگتی رہی۔ صبح ہوئی تو میری آنکھیں سرخ تھیں۔ میں نے وضو کیا، قرآن کھولا۔ میرے دل میں عزم پیدا ہوا، میں زین سے بات کروں گی، مگر غصے سے نہیں بلکہ دل کی نرمی سے۔ شاید وہ کسی الجھن میں ہے، شاید ابھی واپس آ سکتا ہے۔ میں نے دوپہر کے وقت اسے بلایا، زین بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ حیران سا بیٹھ گیا۔ بھابی کیا ہوا؟ میں نے سیدھے لہجے میں کہا، زین تمہارے اندر جو کشمکش ہے، جو راز تم چھپا رہے ہو، وہ تمہیں کھا جائے گا۔ انسان جب اپنے رب سے دوری اختیار کرتا ہے تو وہ خود سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تم ابھی جوان ہو، اپنی راہ بدل لو، زندگی کا مقصد یہ نہیں۔ زین کے چہرے پر حیرت اور پریشانی ایک ساتھ آ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بھابی آپ نے سب دیکھ لیا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جھک کر بولا، میں غلط ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آتا میں کہاں جا رہا تھا۔ حسن نے کہا تھا، بس ایک فن، ایک گیم ہے، لیکن وہ گیم میرے دل میں زہر بن گئی۔ میں روز رات کو سوچتا تھا، آپ کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ میں نے نرمی سے کہا، میں تمہارے بارے میں وہی سوچتی ہوں جو ایک بہن اپنے بھائی کے لیے سوچتی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم سیدھی راہ پر واپس آ جاؤ۔ یہ دنیا دھوکے باز ہے زین، اور جو چیز وقتی خوشی دیتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے دکھ چھوڑ جاتی ہے۔ زین کے آنسو بہہ نکلے۔ بھابی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے اللہ کی حدوں کو توڑا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں نے قرآن اس کے سامنے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس کے برے عمل نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ زین نے لرزتے ہوئے کہا، میں توبہ کروں گا بھابی، میں حسن سے بھی ناطہ توڑ دوں گا، میں بس ایک موقع چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، یہی موقع ہے زین، بس اب اس روشنی کو بجھنے نہ دینا۔ وقت گزرتا گیا۔ زین نے واقعی خود کو بدل دیا۔ وہ مسجد جانے لگا، قرآن پڑھنے لگا۔ گھر والوں کو خوشی تھی کہ وہ سنجیدہ ہو گیا ہے، لیکن ایک دن زین نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھابی اگر آپ اس دن مجھے نہ روکتی تو شاید میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا۔ آپ نے میرے لیے ماں جیسا کردار ادا کیا ہے۔ اب میرا ایک مقصد ہے، میں اپنے جیسے نوجوانوں کو بچانا چاہتا ہوں جو غلط راستوں پر جا رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی زندگی کی اصل جیت ہے زین، جب انسان گناہ سے لوٹ آئے اور دوسروں کو بھی بچا لیں۔ مہینے بعد میرے شوہر گھر آئے۔ میں نے انہیں سب سچ سچ بتا دیا۔ پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر بولے، ندا تم نے جو کیا وہ بہت بڑا کام ہے، تم نے زین کو بچایا اور شاید پورے خاندان کو بھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے بس میری آنکھیں وقت پر کھول دیں۔ وقت گزرتا گیا، زین نے اپنی تعلیم مکمل کی اور بعد میں وہ ایک اسلامی یوٹیوبر بن گیا جو نوجوانوں کو
یہی سبق دیتا ایک غلط قدم پوری زندگی بدل سکتا ہے، مگر توبہ ہر دروازہ دوبارہ کھول دیتی ہے۔ دنیا میں گناہ کا دروازہ بہت آسانی سے کھلتا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا دروازہ صرف اللہ کی طرف توبہ سے کھلتا ہے۔ شیطان ہمیں تنہائی، جذبات اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور یاد رکھو عزت ہمیشہ انسان کے کردار میں ہوتی ہے، کسی کے رویے میں نہیں۔